اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب ما جاء ومن سورۃ النساء کے چھٹے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 348 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني يعقوب بن إبراهيم ابن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني سهل بن سعد الساعدي رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی یعقوب بن ابراہیم ابن سعد سے، انہوں نے اپنے والد ابراہیم ابن سعد سے، انہوں نے صالح ابن کیسان سے، انہوں نے ابن شہاب سے. ابن شہاب نے کہا مجھے روایت کی سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے، انہوں نے فرمایا رأیت مروان بن الحکم جالسا فی المسجد فاقبلت حتی جلست الی جنبہ. میں نے مروان ابن الحکم کو مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں اس کے پاس آ کر اس کے پہلو میں بیٹھ گیا. فاخبرنا ان زید بن ثابت اخبرہ، تو انہوں نے ہمیں بتلایا کہ زید بن ثابت نے ان کو یہ روایت بتلائی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم املا علیہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ آیت کریمہ لکھوائی. قال، تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فجاءہ ابن ام مکتوم وہو یملھا علیہ، کہ اسی اسنا میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ آئے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ آیت لکھوا رہے تھے. فقال، تو ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ واللہ لو استطیع الجہاد لجاہدت وکان رجلا اعمی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخدا اگر میں جہاد کی طاقت رکھتا تو میں ضرور جہاد کرتا. اور اب ابن ام مکتوم نابینا تھے. فانزل اللہ علی رسولہ، تو اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کے اوپر یہ وحی نازل فرمائی. وفخذہ علی فخذہ فثقلت حتی ہمت ترز فخذی ثم سری عنہ فانزل اللہ علیہ غیر اولی الضرر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک میرے ران کے اوپر تھی، پس وہ بوجھل ہو گئی یہاں تک کہ میری ران نے کچل جانے کا ارادہ کیا. پھر وہ کیفیت کھول دی گئی، یعنی ختم ہو گئی. تو اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی. آیت کا یہ حصہ غیر اولی الضرر. هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وفی هذا الحدیث، اس روایت میں روایت رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل من التابعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص نے روایت کی ہے تابعین کے ایک شخص میں سے. روا سہل بن سعد الانصاری، سہل بن سعد الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی مروان ابن الحکم سے. ومروان لم يسمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو من التابعین، اور مروان کی سماع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور وہ تابعین میں سے ہیں. جی عزیز طلباء کرام، یہ روایت بھی ماقبل باب کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ماقبل درس میں جو ہم نے روایات پڑھی تھی تو یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت مروان کو سنائی. مروان نے یہ روایت ایک دوسرے صحابی جو کہ سہل ابن سعد الساعدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو ان کو یہ سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ آیت لکھوا رہے تھے لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ. صحابہ کرام لکھا کرتے تھے، اس کو جمع کرتے تھے. تو اسی اسنا میں حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تشریف لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ آیت لکھوا رہے تھے.
تو ابن مکتوم نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو نابینا ہوں، میں اس کی طاقت اگر رکھتا جہاد کی تو ضرور میں جہاد میں شامل ہوتا۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ وحی نازل فرمائی آیت کا یہ حصہ۔ تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار آنا شروع ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ران مبارک میری ران کے اوپر تھا، پس میری ران وہ بوجھل ہو گئی، یہاں تک کہ اس نے بالکل ٹوٹ جانے کا عزم ارادہ کر لیا، کیونکہ زیادہ بوجھ وہ وحی کی طاقت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ ہمت دیتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت کرتے تھے، ورنہ عام انسان کے بس میں قوت میں نہیں تھا۔ پھر جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو یہ آیت غیر اولی الضرر یہ نازل فرمائی اللہ جل شانہ نے۔ اب یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے ایک روایت کی ہے تابعین کے ایک شخص سے جو کہ مروان ابن حکم ہے۔ مروان، یہ یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے، مگر انہوں نے نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کچھ سنا ہے، تو اس لیے یہ تابعین میں سے ہے، اور انہوں نے پھر یہ روایت حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت کی ہے۔ اچھا، یہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ جو کہ جہاد کے بارے میں یہاں فرما رہے تھے کہ میں طاقت نہیں رکھتا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں جنگ قادسیہ میں یہ شریک ہوئے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا بھی تھا اور اسی جنگ میں شہید بھی ہوئے ہیں۔ بڑھتے ہیں جی اگلی روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال ابن جريج قال سمعت عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أبي عمار يحدث عن عبد الله ابن باباه يعني يعلى ابن أمية قال قلت لعمر، ہمیں روایت کی عبد الرحمن ابن حمید نے، انہوں نے روایت کی عبد الرزاق سے، انہوں نے ابن جریج سے، ابن جریج نے کہا کہ میں نے عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن ابو عمار کو عبداللہ ابن باباہ یعنی یعلا ابن امیہ سے روایت کرتے ہوئے سنا کہ یعلا ابن امیہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا انما قال اللہ ان تقصروا من الصلاة ان خفتم وقد امن الناس، اللہ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ان تقصروا من الصلاة ان خفتم، اب لوگ امن میں آ چکے ہیں، یعنی مطمئن ہو چکے ہیں، امن کا زمانہ ہے، کفار کا کوئی خطرہ نہیں رہا، تو پھر بھی قصر کا حکم کیسے باقی ہے؟ فقال عمر عجبت مما عجبت منہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے بھی اس بات پر حیرت ہوئی تھی جس پر تمہیں حیرت ہو رہی ہے۔ وذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال صدقۃ تصدق اللہ بها علیکم فاقبلوا صدقتہ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ بات ذکر فرمائی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک خیرات ہے، اللہ کا صدقہ ہے جو اللہ نے تم کو دی ہے، بس اللہ کی اس خیرات اور صدقہ کو قبول کرو۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عزیز طلباء کرام، یہ آیت کریمہ سورہ نساء کی وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، اب سفر کی مقدار جتنی ہے شرعی وہی مراد ہے، اس وقت 3 منزل موجودہ دور کے حساب سے 48 میل یا 78 کلومیٹر سے اوپر جو ہے اسے شرعی مسافت کہا جاتا ہے، تو تم کو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ تم نماز کم کر دو، یعنی فرائض جو 4 رکعت ہیں ان کو 2 کر دو، 2 اور 3 والے اپنی جگہ پر وہ رہیں گے۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، اگر تم کو اندیشہ ہو کہ کافر تم لوگوں کو پریشان کریں گے، بے شک کافر لوگ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں عزیز طلباء کرام 2 حکم ہیں، ایک حکم قصر کا ہے اور دوسرا یہ رخصت اس وقت تک ہے کہ جب کافروں کی طرف سے خطرہ ہو۔ بعد میں جب پورا جزیرۃ العرب اسلام کے پرچم کے نیچے آیا، یعنی مسلمان ہو گئے لوگ سارے،
مکہ مدینہ کے درمیان کوئی کافر نہ رہا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام تھے، تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سفر میں اور حج کے دنوں میں قصر فرمایا۔ تو اب سوال پیدا ہوا کہ آیت پاک میں قصر کی اجازت تو مشروط تھی، جب کافروں کی طرف سے خطرہ ہو تبھی جائز ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یہ اللہ کا صدقہ ہے، اللہ نے خیرات کیا ہے اور اللہ کی خیرات کو قبول کر لیا کرو، اسے قبول کر لو۔ اب خیرات اور صدقات یہ واپس نہیں ہو سکتی، جب اللہ نے حکم نازل کر دیا تو ٹھیک ہے، اس وقت مشروط کے ساتھ تھا جب کافروں کی طرف سے خطرہ ہو، مگر چونکہ وہ اللہ کا صدقہ تھا، اللہ کی خیرات تھی، اس لیے اللہ جل شانہ جب ایک بار کوئی چیز دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے، تو خطرہ نہ بھی ہو تب بھی قصر کا حکم باقی ہے۔ دوسری جو اس آیت کریمہ میں دوسرا مضمون ہے کہ سفر میں قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، تو ائمہ ثلاثہ نے اس کو اباحت کی تعبیر سمجھا ہے، اس لیے انہوں نے سفر میں بھی اتمام یعنی پورے نماز کی اجازت دی ہے۔ مگر امام ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ اباحت کی تعبیر نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے دلوں سے بوجھ ہٹانے کے لیے ہے جو ہمیشہ حضر میں پوری نماز پڑھتے ہیں، تو جب ان سے سفر میں قصر کرنے کے لیے کہا جائے گا تو ان کے دلوں پر بوجھ پڑے گا، اس لیے یہ تعبیر اختیار کی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صدقۃ کو قصر کے حکم کے ساتھ بھی متعلق کیا ہے، صرف شرط کے ساتھ متعلق نہیں کہ صرف جب کافروں کا خطرہ ہو تبھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک سفر شرعی میں قصر یہ واجب ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلی روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا سعيد بن عبيد الهنائي قال حدثنا عبد الله بن شقيق قال حدثنا ابو هريرة۔ ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے عبد الصمد بن عبد الوارث سے، انہوں نے سعید بن عبید الہنائی سے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن شقیق سے۔ عبداللہ ابن شقیق نے کہا کہ ہمیں روایت کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل بین زجنان وعصفان فقال المشركون ان لهؤلاء الصلاة هي احب الیہم من آبائهم وابنائهم وہی العصر، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زجنان اور عصفان کے درمیان اترے یعنی دشمن سے مقابلے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دشمن سے مقابلہ ہوا تو مشرکین نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے ایک نماز ہے جو ان کو اپنے آباء و اجداد سے، اپنے اولاد سے زیادہ محبوب ہے، اور وہ عصر کی نماز ہے۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ فَمِيلُوا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، بس تم اپنا معاملہ جمع کر لو یعنی تیار ہو جاؤ اور ان پر یکبارگی حملہ کر دو۔ وَأَنَّ جِبْرَائِيلَ أَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَمَرَهُ أَن يَقْسِمَ أَصْحَابَهُ شَطْرَيْنِ فَيُصَلِّي بِهِمْ وَتَقُومُ طَائِفَةٌ أُخْرَى وَرَاءَهُمْ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے صحابہ کو 2 حصوں میں بانٹ دے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یعنی ایک جماعت کو نماز پڑھائے اور دوسری جماعت ان کے پیچھے کھڑی رہے۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ثُمَّ يَأْتِي الْآخَرُونَ وَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَأْخُذُ هَؤُلَاءِ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ فَتَكُونُ لَهُمْ رَكْعَةً وَلِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین۔ اور چاہیے کہ نماز پڑھنے والے اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لے لے یعنی مسلح ہو کر نماز پڑھے، پھر دوسرے لوگ آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 رکعت پڑھے، اور چاہیے کہ وہ لوگ بھی اپنے ساتھ اپنے بچاؤ کا سامان اور ہتھیار لے لے یعنی وہ بھی مسلح ہو کر نماز پڑھے تاکہ ہر قسم کے صورتحال کے لیے تیار رہے۔ تو
لوگوں کے لیے یعنی دونوں جماعتوں کے لیے، دونوں گروہوں کے لیے ایک ایک رکعت ہو جائے گی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 رکعتیں ہو جائے گی۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، من حدیث عبداللہ ابن شقیق عن ابی ہریرہ، عبداللہ ابن شقیق کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، وفی الباب عن عبداللہ ابن مسعود وزید ابن ثابت وابن عباس وجابر وابی عیاش الزرقی وابن عمر وحذیفہ وابی بکرۃ وسہل ابن ابی حسمۃ، اور اس باب میں عبداللہ ابن مسعود، زید ابن ثابت، عبداللہ ابن عباس، جابر، ابو عیاش الزرقی، ابن عمر، حذیفہ، ابو بکرہ اور سہل ابن ابی حسمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان تمام حضرات سے روایات مروی ہے۔ وہ ابو عیاش الزرقی اسمہ زید بن ثابت، ان کا نام زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، صلاۃ الخوف، یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا تذکرہ کیا، اور اس کا بیان سورہ نساء کی آیت نمبر 102 میں آیا ہے، جس میں طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف رکھتے ہو اور آپ ان کو نماز پڑھانا چاہے تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور وہ لوگ اپنے ہتھیار لے لے۔ یہی سورہ نساء میں ذکر ہوئی ہے، اور اس آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ روایت یہاں پر ذکر ہوئی کہ مشرکین عصر کے نماز کے دوران مسلمان کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، تو جبرائیل امین آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاۃ الخوف کے بارے میں یہ حکم اور طریقہ ارشاد فرمایا۔ اب عزیز طلباء کرام، روایات میں صلاۃ الخوف پڑھنے کی بہت سی صورتیں آئی ہیں، اس لیے ہر طرح نماز خوف پڑھی جا سکتی ہے، اور افضل صورت میں اختلاف ہے۔ حنفیہ کے نزدیک جو صورت اس حدیث میں آئی ہے وہ یہ افضل ہے، کیونکہ یہ آیت کے بیان سے اقرب ہے، اور ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ کے نزدیک حضرت سہل ابن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جو صورت آئی ہے تو وہ افضل ہے۔ اس کا ذکر عزیز طلباء کرام کتاب الصلاۃ میں گزر چکا ہے، تو لہٰذا اس کی طرف رجوع کر لیجئے گا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید روایات کے ساتھ، سورہ نساء کی مزید آیات کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔